کبھی سوچا ہے کہ 1 ارب سے زیادہ لوگوں کے عقیدے کی اصل بنیاد کیا ہے؟ یہ صرف کچھ اصول نہیں ہے، بلکہ یہ 5 بنیادی اعمال ہیں جنہیں اسلام کے 5 ستون کہا جاتا ہے، اور یہی وہ عبادتیں ہیں جو ایک مسلمان کی پوری زندگی کو شکل دیتی ہیں۔ تو آج ہم انہی ستونوں کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے کہ آخر یہ مل کر ایمان کا اتنا مضبوط ڈھانچہ کیسے بناتے ہیں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ نے اسلام کو ایک مضبوط عمارت سے تشبیہ دی جو 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ یہ مثال اتنی زبردست ہے کیونکہ یہ صاف صاف بتاتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک عمل پوری عمارت کی مضبوطی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہی وہ فریم ورک ہے جس پر سارا ایمان کھڑا ہے۔ صرف 5 سننے میں بہت سادہ لگتا ہے نا، لیکن اصل میں یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر پورا ایمانی نظام تعمیر کیا گیا ہے۔ ہر ایک اپنی جگہ پر لازمی ہے، اور یہ سب مل کر ایک مسلمان کی روحانی زندگی کو مضبوط بناتے ہیں۔ ان کو الگ الگ ڈیوٹیز نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک پورا سسٹم ہے جو ایک ساتھ کام کرتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ستون سے۔ تو کسی بھی عمارت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے اس کی بنیاد سے۔ اسلام میں یہ بنیاد ہے شہادت، یعنی ایمان کی گواہی۔ یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس پر باقی سب کچھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شہادت صرف ایک نہیں بلکہ 2 گواہیوں کا مجموعہ ہے جو ہمیشہ ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، آپ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 2 حصے ہیں کیا، اور یہ اتنے جڑے ہوئے کیوں ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 2 حصے۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، توحید کا اعلان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہر چیز کا خالق اور پالنے والا ہے۔ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، یہ بتاتا ہے کہ اس عقیدے پر عمل کیسے کرنا ہے، یعنی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے۔ تو ایک حصہ بتاتا ہے کہ کیا ماننا ہے، اور دوسرا یہ کہ کیسے اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن صرف زبان سے کہہ دینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ ایمان کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا، دل سے ماننا، ایک سچا گہرا یقین۔ دوسرا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور سب سے ضروری اپنے عمل سے اسے ثابت کرنا۔ جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو یہ صرف ایک جملہ نہیں رہتا بلکہ ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے۔ تو پریکٹیکلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے حکموں پر عمل کیا جائے، جو انہوں نے بتایا اس پر یقین کیا جائے، جن چیزوں سے روکا ان سے بچا جائے، اور اللہ کی عبادت صرف اسی طریقے سے کی جائے جو انہوں نے سکھایا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ عبادت کا ایک صاف اور سیدھا راستہ مل جاتا ہے۔ اچھا، تو بنیاد تو رکھ دی گئی، اب وقت ہے پہلا ستون کھڑا کرنے کا، اور وہ ستون ہے صلاۃ، یعنی نماز۔ اور یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، بلکہ شہادت کے بعد یہ اسلام کا سب سے بڑا عملی ستون مانا جاتا ہے۔ صلاۃ جو ہے وہ ہر بالغ اور سمجھدار مسلمان پر فرض ہے، اور یہ دن بھر میں ایک خاص ردم پیدا کرتی ہے۔ یہ دن میں وہ 5 موقع ہیں جب انسان سب کچھ چھوڑ کر ایک لمحے کے لیے رکتا ہے، خود کو ریسیٹ کرتا ہے اور اپنے بنانے والے سے جڑتا ہے۔ یہ 5 نمازیں پورے دن کو کور کرتی ہیں، فجر کی پہلی کرن سے شروع ہو کر پھر دوپہر میں ظہر، دوپہر میں عصر، سورج ڈوبتے ہی مغرب، اور پھر رات میں عشاء۔ ہر نماز کا اپنا ایک وقت ہے جو دن کو ایک روحانی ترتیب دیتا ہے۔ نماز کے لیے جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی پاکیزگی ضروری ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہوتا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور اس سے معافی اور رہنمائی مانگتا ہے۔ اگر آسان لفظوں میں کہیں تو یہ اپنے خالق کے ساتھ ایک ڈائریکٹ بات چیت ہے۔ نماز تو ایک ذاتی تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے ستون یعنی زکوٰۃ کی طرف۔ یہاں آ کر ایمان صرف ایک انفرادی عمل نہیں رہتا بلکہ ایک سماجی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ یہ کمیونٹی کی بھلائی کے بارے میں ہے، اور اس سوچ کے بارے میں کہ مال دینے سے کم نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کوئی آپشنل چیریٹی نہیں ہے، یہ ایک فرض ہے۔ یہ مال کا ایک فکسڈ پرسنٹیج ہے جو امیروں سے لے کر غریبوں کو دیا جاتا ہے، اور اس سے غریبوں کا حق سمجھا جاتا ہے۔ اس سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ دولت صرف چند ہاتھوں میں نہ رہے بلکہ پورے معاشرے میں گردش کرے اور کمزور لوگوں کی مدد ہو۔ اچھا، تو کیا زکوٰۃ ہر چیز پر دینی ہوتی ہے؟
نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف ان اثاثوں پر فرض ہے جن میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، جیسے کہ سونا، چاندی، کیش، بزنس کا سامان، یہاں تک کہ فصلیں اور جانور بھی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بوجھ انسان کی بنیادی ضرورتوں پر نہیں پڑتا، بلکہ اضافی دولت پر پڑتا ہے۔ اور یہ پیسہ جاتا کس کو ہے؟ یہ بھی کوئی اندازے کی بات نہیں ہے۔ قرآن میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کون کون سے لوگ اس کے حقدار ہیں، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مدد صحیح جگہ تک پہنچے۔ اور یہ جو 8 کیٹیگریز ہیں نا، یہ بہت جامع ہیں۔ ان میں صرف غریب اور مسکین ہی نہیں، بلکہ زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے، قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے، مسافروں کی مدد کے لیے، اور ایسے کاموں کے لیے جن سے پوری کمیونٹی کو فائدہ ہو۔ تو یہ ایک مکمل سوشل سیکیورٹی سسٹم کی طرح ہے۔ تو زکوٰۃ سے مال کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں روح کی پاکیزگی کی، اور یہ ہمیں لاتا ہے چوتھے ستون کی طرف، صوم یعنی رمضان کا روزہ۔ یہ مہینہ روحانی ڈسپلن، خود کو سمجھنے اور بہتر بنانے کا وقت ہے۔ روزے کا مطلب تو سب کو پتہ ہے، صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رک جانا۔ لیکن یہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، اصل چیز ہے نیت، یہ کہ یہ سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو پھر روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ بھوک سے کہیں گہرا ہے۔ جب انسان اپنی بنیادی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ صبر اور سیلف کنٹرول سیکھتا ہے۔ اسے ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، جس سے ہمدردی اور سخاوت پیدا ہوتی ہے۔ اور ان سب کا آخری مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنا، یعنی اللہ کا وہ احساس جو برائی سے روکتا ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے آخری اور 5ویں ستون پر۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی کے روحانی سفر کی ایک طرح سے انتہا ہے، حج۔ حج کیا ہے؟ یہ مکہ میں اللہ کے گھر یعنی کعبہ کی زیارت ہے، جہاں مسلمان وہ عبادات کرتے ہیں جن کی تاریخ پیغمبروں سے جا ملتی ہے۔ یہ ہر اس مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو جسمانی اور مالی طور پر اس کی طاقت رکھتا ہو۔ حج کی جو سب سے حیرت انگیز بات ہے نا، وہ ہے اس میں نظر آنے والا اتحاد۔ آپ سوچیں ذرا، دنیا بھر سے لاکھوں لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، سب کا رب ایک، کتاب ایک، رسول ایک، عبادت کا طریقہ ایک، یہاں تک کہ لباس بھی ایک جیسا، سادہ سا۔ وہاں امیر غریب، کالے گورے کا کوئی فرق نہیں رہتا، سب برابر۔ اور حج کی قبولیت کے لیے کچھ آداب بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو نیت خالص ہونی چاہیے، سفر کے لیے جو پیسہ استعمال ہو وہ حلال کا ہو۔ پھر پورے سفر میں اپنے اخلاق کو بہترین رکھنا، صبر سے کام لینا، لڑائی جھگڑے اور فضول باتوں سے بچنا۔ تو اب اگر ہم ان سب کو ایک ساتھ دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ 5 ستون مل کر ایک مسلمان کی زندگی کا کیسا مکمل ڈھانچہ بناتے ہیں۔ سوچے ذرا، شہادت ایمان کی فاؤنڈیشن ہے، نماز اللہ سے روز کا کنیکشن ہے، زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے اور معاشرے کو جوڑتی ہے، روزہ روح کو ٹرین کرتا ہے، اور حج پوری امت کو ایک کر دیتا ہے۔ تو یہ صرف الگ الگ رسمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مکمل لائف سٹائل ہے جو ایمان اور بندگی پر مبنی ہے۔